اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ سورہ قاف آیات 6 سے 11۔ آغاز سورہ میں یہ بات جانی کہ انہیں تعجب ہے اس بات پر کہ ایک منذر ڈرانے والا انہی میں سے آیا۔ اسی طرح وہ اس بات کو ماننے کو بھی تیار نہ تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب کائنات میں سے انہیں کچھ مشاہدے کرائے جا رہے ہیں۔ افلم ینظروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، ان کے اوپر، کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے اسے بنا دیا ہے، وزیناہا، اور اسے مزین کر دیا ہے۔ اب جو انکاری لوگ ہیں، مکذب ہیں، اللہ کو ماننے کو تیار نہیں، انہیں سب سے بڑی نشانی آسمان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تخلیق کیے ہیں۔ اگرچہ تمہیں 7 نظر نہیں آتے تو آسمان دنیا تو نظر آتا ہی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وزیناہا، اور اس کو مزین کر دیا ہے، چاند سورج ستاروں سے چمکا دیا ہے، وما لہا، اور نہیں ہے اس میں، من فروج، کوئی دراڑ، کوئی رخنہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ والارض، اور زمین، مددناہا، ہم نے اسے بچھا دیا ہے، والقینا، اور ہم نے گاڑ دیے، فیہا، اس زمین میں، رواسیہ، پہاڑ۔ آسمان کے بعد دوسرا مشاہدہ، اس زمین پر غور کر لو جس پر انسان کا گزران ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا ہے اور پھر اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگا دیے، فیہا، اس زمین میں، من کل زوجن، ہر قسم کے، بہیج، خوش منظر، کہ زمین پر کتنی اقسام کی اللہ تعالیٰ نے نباتات اگائی ہیں، اناج اگائے ہیں، پھل لگائے ہیں، کہ جن کو دیکھ کر ہی انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق رکھ دیا ہے، تبصرۃً، بصیرت ہے، وذکریٰ، اور یاد دہانی ہے، لکل عبد، ہر بندے کے لیے، منیب، جو متوجہ ہونے والا ہے۔ آسمانوں میں، زمین میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نمایاں نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے ہیں جو متوجہ ہونے والے ہیں۔ تبصرہ سے مراد آنکھوں کے اندر بصیرت پیدا کرنا ہے، تاکہ انسان ظاہر سے گزر کر حقیقت تک پہنچ سکے۔ اور اسی طرح یہ ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، غفلت کے حجاب کو دور کرنے والی ہے۔ تو اس کائنات کا ہر منظر عجائب اور کرشموں سے بھرا ہوا ہے، جو انسانی آنکھوں سے پردہ اٹھانے اور دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان کی طرح پھر پیدا کر دے۔ تو جو لوگ بھی قیامت کے دن اٹھنے کے انکاری ہیں، انہیں سورہ نازعات میں فرمایا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، کیا تمہارا پیدا کیا جانا زیادہ کٹھن ہے یا آسمان کا؟ اس کو بنایا، اس کے گنبد کو بلند کیا،
پھر اس کو اچھی طرح ہموار کیا۔ قرآن مجید نے حقیقت سے آشنا کرنے کے لیے ہر قسم کے عقلی دلائل بھی دیے ہیں اور مشاہدات کی طرف متوجہ بھی کیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی، مبارکن، برکت والا۔ ماءً مبارکہ سے مراد بارش کا پانی ہے جو باعث زرخیزی ہے۔ پانی کی وجہ سے ہی حیات ہے۔ انسان، جانور، چرند پرند، حتیٰ کہ نباتات بھی اسی پانی کے سبب سے ہیں، اسی لیے اس کو ماءً مبارکہ، برکت والا پانی کہا گیا ہے۔ فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگا دیا، بِہِ، اس کے ذریعے سے، جناتٍ، باغات، وحب الحصید، اور کاٹے جانے والی فصلیں۔ اس سے مراد وہ اجناس ہیں جو ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، انہیں پھر بویا جاتا ہے۔ گندم ہے، چنا ہے، دالیں ہیں، سالہ سال انہیں محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ والنخل، اور کھجور، باسقات، بلند و بالا، کھجور کے اونچے اونچے درخت، لہا طلع نضید، جن پر تہ بتہ خوشے لگتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں کس لیے؟ رزقا للعباد، بطور رزق بندوں کے لیے، کہ اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کے لیے رزق کا اہتمام کیا ہے۔ وحیینا بہ، اور ہم نے زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے، بلدۃ میتا، مردہ زمین کو۔ زمین بنجر ہوتی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین میں جان آ جاتی ہے، کونپلیں پھوٹتی ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے، یہ زمین کی زندگی ہے۔ کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہوگا۔ اصل بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مرنے کے بعد بھی بالآخر انسانوں نے اسی طرح زندہ ہو جانا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سے زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد اسے پھر سے زندہ کر دیتا ہے، آباد کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو اتنے دلائل کو سننے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص انکاری ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منیب نہیں ہے، وہ رجوع کرنا نہیں چاہتا، وہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ اس کی ضد اور اس کے عناد نے، اس کے تکبر نے اسے حق سے دور رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹانے کو تیار نہیں، وہ اپنے دل کا میل دور کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن جو بھی عبد منیب ہوگا، رجوع چاہتا ہوگا، سمجھنا چاہتا ہوگا، حق کا متلاشی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر راہ کو کھول دے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔